تیسرے میں اگلی بات سمجھائی کہ دین کیسے حسین ہے، اس لیے کہ دین تو ذبح ہو گیا تھا، اگر اسے پناہ نہ ملتی، دین پناہ حسین کے حسین دین کو پناہ دینے والا ہے۔ اور پناہ کی میں نے بتایا کہ پناہ کب طلب کی جاتی ہے، اور جس سے طلب کی جاتی ہے وہ شرفاء کا یہ قاعدہ ہے کہ جو پناہ طلب کرے اور اگر اسے پناہ دے دی جائے تو پھر اس کے لیے جان و مال و عزت و آبرو ہر شے قربان کر کے جو ہے وہ پناہ، جس کو پناہ دی گئی ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ تو دین حسین کی پناہ میں آ گیا تھا خواجہ صاحب کے بقول۔ تو حسین نے پھر یزید نے یہ چاہا کہ دین میرے حوالے کریں، یزید نے چاہا کہ دین میرے حوالے کریں۔ حسین دین کو پناہ دے چکے تھے، حسین علیہ السلام نے دین کو حوالے میں کیا، سر داد، حسین نے سر دے دیا، نہ داد لیکن نہ دیا دست در دست یزید، کیونکہ حسین اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو اس کا مطلب تھے دین میرے حوالے کرو۔ حقا کے بنا لا الہ حسین، بس یہ راز اور بھید حقیقی یہی ہے کہ حسین ہی لا الہ کی بنیاد ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ بنیاد بھی نہ ہوتی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی سر۔ شاہ است حسین، اچھا شاہ سے مراد یہ دنیا کا بادشاہ تھوڑی ہے، حسین جو ہے وہ کیسے بادشاہ ہیں جن کا تقویم میں عمل دخل ہے، وہ بادشاہ ہیں۔ جلال الدین خلجی کے بارے میں ہے کہ جلال الدین خلجی نے ایک درویش کے حوالے سے کہا کہ میں اسے قتل کرا دوں گا، تو جواب میں درویش نے کہا ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ جلال الدین خلجی کی یہ بات جو ہے بار بار جو ہے وہ درویش کے سماج سے ٹکرا رہی تھی، اور درویش کا یہ جواب بھی بادشاہ تک پہنچ رہا تھا، ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ جب بالکل دہلی کے عین باہر آ گیا تو رات کو اس کے داماد نے علاء الدین خلجی نے اسے قتل کر دیا، ہنوز دلی دور است، دلی دور ہی رہی۔ وہ جو جن کا تقویم میں ہاتھ ہے حسین ان کے سربراہ ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، شاہی نہیں ہے کیونکہ شاہی تو حسین تقسیم کر رہا ہے، ہندوستان کے کسی کو دے رہا ہے، ایران کے کسی کو دے رہا ہے، شاہی تو حسین تقسیم کر رہا ہے۔ حسین شاہوں کا بھی شاہ ہے، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سلطان الاولیاء ہیں خواجہ معین الدین چشتی۔ اب دین اس حسین دین ہے، اچھا لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو دین ہے کیسے؟ یہ دین پناہ اس حسین، آپ کو معلوم ہے نا کہ پناہ جو ہے عربوں کے ہاں بھی اور دنیا میں مہذب ترین قومیں اور مہذب ترین قبائل اور مہذب ترین افراد جو ہیں جب کسی کو پناہ دے لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین اب پناہ کون طلب کرتا ہے؟ پناہ وہ طلب کرتا ہے جو مجبور ہو جائے، جو دشمنوں میں گھر جائے، جو بے بس ہو جائے، اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو وہ طاقتور ترین ہستی کا انتخاب کرتا ہے کہ وہاں جاؤں تو مجھے پناہ مل جائے گی، وہاں مجھے بچایا جا سکتا ہے، میری جان بچ سکتی ہے۔ تو دین نے کون سا گھر تلاش کیا؟ وہ گھر حسین کا تھا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ حسین ہے، لہذا یہ دین است حسین دوبارہ پہلے والا دین حسین ہے۔ اب دین تو حسین ہے، اب ظاہر ہے کہ دین کیسے حسین ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو خواجہ صاحب نے، خواجہ معین الدین چشتی نے اگلا حسین، تو اس کی حقیقی تفسیر جو ہے وہ کربلا میں ظاہر ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا تو اس میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ، وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو شریعت تم کہتے ہو تو تمہیں بتاؤں شریعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی لوگوں نے جو ہے، بہت سے لوگوں نے جو ہے امام کے خلاف ایک محاذ بنا کر فتویٰ دیا تھا کہ حسین جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ دین مصطفیٰ سے ہٹ گئے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہیں بتاؤں شریعت کسے کہتے ہیں؟
امام نے ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا کہ شریعت ہماری وزاداری کا نام ہے۔ واہ، اچھا وزاداری میں بتاتا ہوں، وزاداری کسے کہتے ہیں؟ وزاداری یہ ہے کہ اخلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ اخلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے جس سے جو حیوانی ہے وہ رذائل اخلاق کہلاتی ہے، دوسری ہوتی ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے، وہ فضائل اخلاق ہوتے ہیں۔ تو وزاداری فضائل اخلاق کا نام ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری وزاداری کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ میں صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے نا، تو ان آنکھوں سے کام کیسے لینا ہے؟ مثلا ہم دیکھ کر بتائیں کہ ماں کو اس طرح دیکھنا ہے تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھیں اور بتائیں کہ دیکھیں غیر محرم پر نگاہ پڑے تو کیسی پڑنی چاہیے تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ دوست پر نگاہ کیسے کی جاتی ہے تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم دشمن پر نگاہ کریں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم کھڑے ہو جائیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم بیٹھیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم بولیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم چپ رہیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم حرکت کریں تو شریعت بن جاتی ہے۔ ہم رک جائیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ شریعت کسے کہتے ہو تم؟ امام نے فرمایا شریعت تو ہماری وزاداری کا نام ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین۔ اچھا یہ رباعیہ آپ کو یاد ہے؟ ترجمہ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔